مارننگ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے خوابوں کے شوقین لاہوریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شہری دمبا کڑاہی اور نہاری کے ساتھ مختلف کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید ہی ایسا تہوار ہے جب فیملی کے ہمراہ باہر نکل کر کھانا کھانے کا موقع ملتا ہے۔ عید کا موقع ہو اور شہر لاہور کے باسی چٹ پٹے خوابوں کا رخ نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دن بھر سیر کرنے کے بعد لاہوریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ کوئی چٹ پٹی دمبا کڑاہی کھانے میں مگن تو کوئی نہاری اور مٹن کڑاہی پر ہاتھ صاف کرتا دکھائی دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کا اصل مزہ فیملی کے ہمراہ کھانا کھا کر ہی دوبالا ہوتا ہے۔ بہت اچھی گزری ہے، انجوائمنٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں پہ ہم اکثر آتے ہی رہتے ہیں نہاری کھانے کے لیے، تو یہ ہے کہ سیٹنگ اس دفعہ ہم نے فرسٹ ٹائم کی ہے۔ فیملیز نے کہا کہ پہلے روز عید ملنے ملانے میں گزر جاتا ہے، اس لیے دوسرے روز فیملی کے ساتھ عید منانے اور اس کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے خوابوں کا رخ کرتے ہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، بیسیکلی ہم لوگ لاہوری ہیں، کھانے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ جو کھانا ہے یہ ایک ٹریڈیشنل کھانا ہے جو ہمیں پراپر پہاڑی ٹیسٹ ہے کھانے کا، وہ یہاں پہ ملتا ہے۔ بہت اچھا لگا، کھانا بہت زیادہ مزیدار ہے، بالکل گھر جیسا ٹیسٹ ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کے تیسرے دن بھی فیملی کے ہمراہ سیر کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کریں گے۔ کیمرامین فرحان انصاری اور شعیب صفدر کے ہمراہ رانا اظہر اور سمرہ فاطمہ، لاہور۔ عید کے دوسرے روز بھی مٹھائی کی دکانوں پر شہریوں کا رش لگا ہے۔ کوئی مٹھائیاں خریدتا ہوا نظر آیا تو کوئی انواع و اقسام کے کیک خریدنے میں مصروف ہے۔ عید کے دوسرے روز بھی مٹھائی کی دکانوں پر شہریوں کا رش لگا ہے۔ کوئی مٹھائیاں خریدتا ہوا نظر آیا تو کوئی انواع و اقسام کے کیک خریدنے میں مصروف ہے۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں، میٹھی عید پر میٹھا نہ ہوا ایسا تو ممکن نہیں۔ شہری عید پر پرمسرت موقع پر رنگ برنگی مٹھائیوں اور کیک سے رشتوں میں مٹھاس بھرتے نظر آتے ہیں۔ عید کے دوسرے روز بھی مٹھائی اور کیکس کی دکانوں پر شہری خریداری میں مصروف نظر آئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میٹھی عید ہے، خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے۔ پہلے دن گھروں میں لوازمات تیار کیے گئے، آج اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں احباب کے گھر مٹھائی لے کر جائیں گے۔ عید کا جو سیکنڈ ڈے ہے وہ سسرال ڈے بھی کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور ہم ادھر ننیال آئے ہیں اور یہ کافی اچھی سویٹس کی شاپ ہے اور عرصہ دراز سے یہ اس طرح چل رہی ہے، تو یہاں سے سویٹ لینے آئے ہیں۔ چھوٹی جو بچوں کے لیے ہوتی ہے اسپیشل، عید خوشیاں لاتی ہے اور میٹھے کے بنا ادھوری ہے یہ، اور میں یہاں پہ سویٹس لینے آیا ہوں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید پر خریداروں کا رش عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی سویٹ ہماری اسپیشل ہم دیسی گھی سے بناتے ہیں اور مناسب ریٹ ہے ہمارا، تو اس عید پہ تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ 20 سے ہی تقریباً شروع ہو جاتا ہے اور آج تک رش ہے، آپ کے سامنے آپ دیکھیں۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ میٹھی عید پر مٹھائی کا تحفہ دینا بھی ایک میٹھی روایت بن چکی ہے۔ محبتیں بانٹنے والی عید کا دوسرا دن لاہوری انواع و اقسام کے کھانوں کے بعد آئس کریم پارلرز جا پہنچے۔ بچے، بڑے، بوڑھے اور خواتین سب آئس کریم کھانے سمن آباد پہنچ گئے۔ شہری آئس کریم سے کس طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر لاہور کے باسی عید سیر سپاٹے اور کھابے کھاتے ہوئے نہ گزاریں یہ ممکن نہیں۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے شہریوں نے مختلف آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا۔ سمن آباد میں واقع آئس کریم پارلرز پر بچے، بڑے اور نوجوان سبھی مختلف فلیورز کی آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ دکاندار کا کہنا تھا کہ اچھا معیار ہونے کے ساتھ ساتھ ریٹ بھی بہت مناسب ہے، یہی وجہ ہے کہ عید پر بھی یہاں رش اور گہما گہمی دیدنی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے جہاں دن بھر سیر کی ہے، وہیں اب کچھ میٹھا کھانے کے لیے آئس کریم کھانے آئے ہیں۔ بہت انجوائے کیا ہم نے، تو آج 7 دن بچوں کے ساتھ یہی پارٹی چل رہی ہے، بچے بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں، کھا کے بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں۔ آئس کریم وغیرہ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی اور کہیں جاتے ہیں، ابھی ہم زو سے آ رہے ہیں واپس، تو واپسی پہ ہم آئس کریم کھانے کے لیے رکے ہیں ادھر۔ بچے بھی آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے نظر آئے۔ بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ عید کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے تیسرے دن بھی آئس کریم پارلر کا رخ کریں گے۔ کیمرامین فرحان انصاری کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ عید کے دوسرے روز لاہوریوں کو سیر سپاٹوں کے لیے پارکوں کا رخ کرنے لگے۔ شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ جیلانی پارک پہنچے، جبکہ بچے جھولوں سے خوب محسوس ہوئے، جبکہ خواتین نے گھروں سے پکائے کھانوں پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ عید کے موقع پر شہریوں کا سیر سپاٹوں کے لیے پارکوں کا رخ۔ عید کے دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے جیلانی پارک کا رخ کر لیا۔ جیلانی پارک میں ایک جانب بچے فٹ بال، کرکٹ اور بیڈمنٹن کھیلتے دکھائی دیے تو دوسری جانب مختلف جھولے لینے میں مصروف نظر آئے۔ عید کے دوسرے روز شہری جیلانی پارک میں اشیاء خور و نوش سے لطف اندوز ہوئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پارکوں کا رخ کیا جائے۔ بچوں کے ساتھ بہت مزہ آیا، لے کر آئے، بہت بچوں نے انجوائے کیا،
بہت مزہ آیا. کافی جھولے لیے ہیں, کافی انجوائے کیا, کافی کچھ کھایا, بہت مزہ آ رہا ہے. عید کا پہلا دن بھی بہت اچھا گزرا اور دوسرا بھی اچھا گزرا ہے. شہری ہر سال عید کے موقع پر انجوائے کرنے کے لیے پارکوں کا رخ کرتے ہیں, جس سے عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. کیمرہ مین خالد ملک کے ساتھ مہر علی اکبر, سٹی 42. عید الفطر کا دوسرا روز مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے حلقوں میں عوام کے ساتھ دن گزارا. رانا مبشر اقبال نے خیابان امین, شائستہ پرویز ملک نے ٹاؤن شپ اور حافظ میاں نعمان نے گلبرگ میں کارکنان کو عید کی مبارکباد دی. مسلم لیگ نون NA 134 خیابان امین آفس میں وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال نے کارکنان سے عید ملی. اس موقع پر رانا راشد منہاس, یونس عدیل, مہر شہزاد تاج, اصغر مجید, خالد بٹ سمیت دیگر موجود تھے. رانا مبشر اقبال نے عید کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے. رب العزت سے اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ ملک ترقی کرے اور آگے بڑھے. سینئر لیگی رہنما حافظ میاں نعمان نے گلبرگ رہائش گاہ پر سابق بلدیاتی نمائندوں سے عید ملی. امیدوار PP 169 مردان علی زیدی, PP 168 ملک خالد کھوکر, ممبر کنٹونمنٹ بورڈ چودھری اشفاق, علی رضا کمبو, سابق چیئرمین زاہد بخاری, عثمان صدیق امان سمیت دیگر شریک ہوئے. اس موقع پر کارکنوں کو مبارکباد دی گئی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. آج عید الفطر کا موقع بھی خوشیوں کی تقسیم کا موقع ہے, خوشیاں بانٹنے کا موقع ہے, اور میں مشکور ہوں ہمارے جو علاقے کے سارے مقربین ہیں وہ آج یہاں پر تشریف لائے ہیں. انہوں نے عید کی مبارکباد بھی دی ہے, اور اس موقع پر انشاءاللہ تعالی ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم پورے علاقے کی لوگوں کی خوشیوں میں بھی شریک ہیں. مسلم لیگ نون NA 133 آفس میں عید ملن پارٹی کے موقع پر MNA شائستہ پرویز ملک, MNA علی پرویز ملک, سابق MP رمضان صدیق بھٹی, سابق ٹکٹ ہولڈر میاں سلیم موجود تھے. لیگی رہنماؤں نے کارکنان سے عید ملی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فلسفہ ہے جس کے اندر وہ اپنے جو سیاسی ساتھی ہوتے ہیں, جو آپ کے ساتھ ہر موسم کے اندر شانہ بشانہ چلتے ہیں, ان کو ایک خاندان کی طرح سمجھا جاتا ہے. تو یہی وہ جھلک آپ کو کل بھگوان پورے کے اندر نظر آئی, جہاں پہ میں بھی موجود تھا, میڈم بھی موجود تھی, اور باقی وہاں کے جو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ موجود. تمام اہل علاقہ, میرے یہ جو بھائی یہاں کھڑے ہیں, ان سب کو اور اہل وطن کو اور اہل اسلام کو عید کی مبارکباد دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات جو ہم نے کی ہیں, جو روزے رکھے ہیں, جو وطن کی سلامتی, اس کی یکجہتی, اس مستقبل کے لیے جو دعائیں کی, اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. GOR1 میں سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان نے پارٹی کارکنوں سے عید ملی اور مبارکباد دی. اس موقع پر چودھری عبد الرحمان, چودھری منہاج, چودھری وحید جٹ, خالد ہاشمی, طارق محمود بٹ, چودھری مولادات گجر, محمد عمر, محمد عامر, اویس ناصر شوکت سمیت دیگر موجود تھے. لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ قائد میاں نواز شریف جلد ملک واپس آ کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ فصیح اللہ, سٹی 42 لاہور. عید کے دوسرے روز سینئر صحافی سہیل بڑائچ کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا. عید ملن پارٹی میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی. عید ملن پارٹی کا اہتمام سہیل بڑائچ کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں کیا گیا. تقریب میں CEO ماڈل بازار شاہد قادر, CEO الخیر گروپ شیخ سعید, سلمان ضمیر, فیصل غوری شریک تھے. عمران اعجاز, کامران ابرار, جاوید اقبال, شاذ فاروق, مرتضیٰ صدیقی, صدام حسین نے شرکت کی. فرحان اسلم, اعجاز احمد, علیم خان, کاشف اقبال سمیت دیگر شخصیات عید ملن پارٹی میں شریک تھیں. سہیل بڑائچ کا کہنا تھا کہ عید ملن پارٹی کا مقصد دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا ہے. ایسی تقاریب سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. بڑی مہربانی ہے, وہ ہر سال عید کے دوسرے دن سارے عید ملن پارٹی شاہد قادر صاحب کی سربراہی میں آتے ہیں. یہ روایت کوئی 10-12 سال سے جاری ہے, تو آج بھی یہ تشریف لائے ہیں. سارے دوست احباب, بڑے معززین, شیخ صاحب ہیں, GZS والے ہیں, سلمان صاحب ہیں, غوری صاحب ہیں, یہ سارے لوگ تشریف لائے ہیں, اور بھی احباب. تو عید کے دن بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں, ملک کی صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں, معاشی صورتحال پر تجزیہ کرتے ہیں, آپس میں ذاتی بات چیت کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے رہنما اور PP 168 کے امیدوار احمد سلمان بوس نے یوتھ ونگ کے کارکنوں سے ملاقات کی اور عیدی دی. جماعت اسلامی یوتھ PP 168 کے کارکنان اپنے قائد احمد سلمان بوس نے عید ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے, جہاں رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بوس نے نوجوانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور کارکنوں میں عیدی بھی تقسیم کی. فوکل پرسن دستک موہم جنوبی لاہور احمد سلمان بوس نے کارکنوں سے سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے کی جانے والی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. احمد سلمان بوس کا کہنا تھا کہ غریبوں کو سہارا دے کر اور تمام اختلافات بھلا کر روٹھے عزیزوں کو منا کر عید منائی جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے.
निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और वज़ीर हाउसिंग औकाफ का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा कैदियों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए और कैदियों के मसाइल सुनने के बाद हल करने की यकीन दहानी करवाई। सूबाई वज़रा जिन्ना अस्पताल भी गए, बच्चों के वार्ड का दौरा किया और मरीज बच्चों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए। बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर ने कोट लखपत जेल का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी सुप्रीडेंट कोट लखपत, सेंट्रल जेल निसार सरवर और असिस्टेंट सुप्रीडेंट वकास अली ने वुज़रा को ब्रीफिंग दी। वुज़रा ने कैदियों की बैरक में जाकर इनके मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कैदियों के सेहत की बेहतर सहूलियात देने की हिदायत की, जबकि सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर अजफर अली ने जेल इंतजामिया को ज़ेर समाअत मुकदमात और अपील के केसेस के कैदियों की फहरिस्त तैयार करके मुहैया करने की हिदायत की। इनके जो अजीज़ और अकारिब हैं, इनके करीबी ख़ानदान वाले हैं, वो इनके साथ नहीं हैं। बहरहाल इनके साथ खुशियों की ईद की खुशियाँ जो हैं उनको बांटना बड़ा लाजिम था। और दूसरा जो बुनियादी मकसद है यहाँ आने का, वो इंतज़ामात को चेक करना है। वर्दी प्राइम मिनिस्टर साहब कल तशरीफ़ लाए और वो ख़ुद यहाँ पे दौरा करके गए, बल्कि अपने डेजिग्नेटेड टाइम से काफ़ी ज़्यादा टाइम उन्होंने यहाँ गुजारा। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और वज़ीर हाउसिंग औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर जिन्ना अस्पताल भी गए। बच्चा वार्ड में दाखिल बच्चों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए और मरीजों की आदत की। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, दुआ करते हैं ये ईद पूरे मुल्क के लिए बरकतों का बाइस बने। रमज़ान के महीने से गुजरे हैं, जहाँ आप 12-14 घंटे रोज़ा रख रहे थे और फिर कुछ खा रहे थे, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल डाइट की तरफ ले जाएं और कम भूख रख के खाएं, जो सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। लोगों को खिलाएं इस ईद पे बजाय खुद ज़्यादा खाने के। सूबाई वुज़रा ने ईद के दूसरे दिन कैदियों और बीमार बच्चों को तोहफ़े देकर दुखी इंसानियत से हमदर्दी का अमली मुजाहरा किया। वुज़रा ने मसाइल सुनकर कैदियों और मरीजों की फलाह बहबूद से मुतल्लक फौरी अहकामात भी जारी किए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। कारोबारी शख्सियत सुहेल महमूद भट्ट ने ईद का दूसरा रोज़ दारुल शफ़क़त यतीम खाना में गुजारा। यतीम बच्चों के साथ खाना खाया और ईदी तकसीम की। उनका कहना था कि इस्लाम यतीम बच्चों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आने की तलकीन करता है। मीठी ईद के दूसरे रोज की खुशियां बांटने सुहेल महमूद भट्ट दारुल शफ़क़त यतीम खाना पहुंचे और बच्चों के साथ घुल मिल गए। सुहेल महमूद भट्ट ने दारुल शफ़क़त में मुकीम बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। ईद जो है बच्चों के साथ गुजारते हैं और बच्चों को लोग आकर ईदी भी देते हैं, उनको किताबें देते हैं, उनको लिबास देते हैं, उनको हर किस्म की जो ज़रूरत होती है बच्चों की, ये प्राइवेट सेक्टर आकर ज़रूरत के मुताबिक उनको मुहैया करते हैं। बच्चे ईद जो है वो बड़े जोर शोर से मनाते हैं। चेयरमैन दारुल शफ़क़त सुहेल महमूद भट्ट ने बच्चों में 1000 से 500 रुपए फी कस ईदी तकसीम की। चेयरमैन दारुल शफ़क़त यतीम खाना सुहेल महमूद भट्ट ने कहा कि ईद पर यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ शफ़क़त करना हम सब का फर्ज है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करने का नाम है। समाजी तंजीम के ओहदेदारों और कारकुनों ने ईद थैलेसीमिया और कैंसर में मुब्तला बच्चों के साथ मनाकर मिसाल कायम कर दी। लाहौर में समाजी तंजीम यूथ कंसर्ट्स ने हर साल की तरह इस साल भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जेरे इलाज बच्चों के साथ मनाई। यूथ कंसर्ट्स के कारकुनों ने डॉक्टर अमारा फयाज की क़ियादत में बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए और उनके साथ वक्त गुजारा। बच्चों में कपड़े, खिलौने, छोटी ईद की मुनासबत से चॉकलेट्स तकसीम की गई, जिसे देखकर बच्चों के चेहरे खिलखिला उठे। डॉक्टर अमारा का कहना था कि बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर उन्हें इत्मीनान कल्ब मिलता है। ईद छोटी ईद होती छोटों के लिए, तो उनके साथ में सेलिब्रेट किया तो करें तो फिर क्या सेलिब्रेट किया। और जाहिर बात है इसमें एक इसके पीछे जो हमारे जज्बात हैं वो शायद वही समझ सकते हैं जो आज के दिन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होगा या जो आएगा। और काफ़ी सारे लोग इसको जब आते हैं तो वो देख के उन्हें आइडिया होता है कि किस लगन से हम लोग ये काम करते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जेरे इलाज बच्चों के वालिदैन ने समाजी तंजीम के इक़दाम को खूब सराहा। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ मिशन स्प्रेड अ स्माइल टीम की जानिब से मैजिकल शो का इनेकाद किया गया। शो का मकसद बेगम अनायत फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी की ज़ेरे कफालत यतीम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना था।
ہاؤڈی ماڈل ٹاؤن میں منعقدہ میجیکل شو سے بچے خوب محظوظ ہوتے رہے۔ ضیاء چوہان جادوگر نے بچوں کو مختلف جادو کر کے دکھائے اور بچوں کے درمیان مختلف گیمز کے مقابلے بھی کروائے۔ مشن اسپریڈ اے اسمائل کے سی ای او ڈاکٹر چودھری شاویز یوسف کے زیر اہتمام میجیکل شو میں چودھری عمیر وقار اور چودھری جمشید یوسف بھی موجود رہے۔ چودھری شاویز یوسف کا کہنا تھا کہ ہم سب کو مل کر سوسائٹی کے ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور عید کی خوشیوں میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بیسیکلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی میں ایسے بچے ایسے لوگ جو جن کو لوگ پوچھتے نہیں ہیں تو ان کو بھی سوسائٹی کا حصہ بنایا جائے، ان کو بھی کل کو یہی بچے آپ کا سرمایہ ہیں، یہی کل کو کچھ بنیں گے تو یہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے اور یہی خوشیاں بانٹنی چاہیے اور اسی طریقے سے آپ پروموٹ کرنا چاہیے۔ میجیکل شو میں بیگم عنایت فاؤنڈیشن ویلفیئر سوسائٹی کے یتیم بچوں نے شو کو خوب انجوائے کیا۔ شو کے اختتام پر بچوں کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ اکھاڑے میں حریف پہلوانوں کو پچھاڑنے والے پہلوان پہنچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو۔ پہلوانوں نے بیورو میں مقیم بچوں کے ساتھ عید منائی، ان میں تحائف تقسیم کیے اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ عید کی خوشیاں اس وقت دوبالا ہوتی ہیں جب آپ اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ کیا ہے لاہور کے معروف پہلوان مہر اکرم عرف بلا نے۔ عید کے دوسرے روز چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہنچے اور بے سہارا بچوں میں وقت گزارا۔ پہلوان مہر اکرم نے بیورو میں مقیم بچوں میں مٹھائی، چاکلیٹ اور دیگر تحائف تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان بچوں کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں، انہیں پیار دیکھ کر ان کے ساتھ وقت گزار کر دلی سکون ملتا ہے۔ میری اپیل ہے سرمایہ دار اگے باہر آؤ، یتیم خانے آؤ، آن کے پیارے بچوں ملو، عیدی ملو، عیدی دو تے مزہ آتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مینیجر بوائز ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ ہم نے بچوں کو ہر طرح کی سہولت دے رکھی ہے، مگر عید جیسے تہواروں پر بچے اپنے والدین کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم بچوں کو ان کے والدین سے ملوائیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے ایک ایپ بھی بنوا دی ہے جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ اسٹاف بھی فلی اٹیچ ہوتا ہے، ایک جس طرح یہ ہمارے یعنی کہ ہم سبھی بچوں کے والدین کی طرح ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہم انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ۔ ننھے پھولوں کے چہروں پر خوشی تھی لیکن آنکھیں نم تھی کیونکہ گھر والوں کی یاد ستاتی ہے۔ آج مجھے عید ملی، بہت اچھا ہوا، آج بہت اچھا لگا عید مبارک۔ مجھے مما کی بہت یاد آتی ہے، اس لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہتی ہوں، تھوڑا سا دل لگا لیتی ہوں اور لگ جاتا ہے دل۔ مجھے مما کی بہت یاد آتی ہے، رات کو بھی بیٹھ کے۔ ہمیں آج بہت مزہ آ رہا ہے، عید کا دوسرا دن ہے، ہمیں پہلے دن بھی بہت مزہ آیا رہا ہے، آج دوسرے دن بھی مزہ آیا۔ میں بس یہ سب کو کہنا چاہوں گی عید کا موقع ہے، سب کو خوشیاں بانٹیں ایک دوسرے میں۔ خوشیاں اللہ کی نعمت ہیں جو بانٹنے سے بڑھتی ہیں، اور اگر یہی خوشیاں ان بچوں کے ساتھ شیئر کی جائیں تو اس سے روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ کیمرامین ندیم کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ آئی جی پنجاب کا اندراج مقدمے میں شہریوں کی سہولت اور آگاہی کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا۔ سنگین جرائم جیسا کہ قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بدفعلی اور زیادتی کے مقدمات درخواست وصولی کے بعد 8 گھنٹے کے اندر لازمی درج کیے جائیں گے۔ مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سورہ نساء میں لکھا ہے، بنو علمبردار انصاف کی گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ ہو یہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو یا کوئی مالدار یا غریب کے۔ یہ ہے وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ میرے ہاتھ میں ایک ایف آئی آر ہے، یہ ایف آئی آر درج کرانا آپ کا قانونی حق ہے، لیکن آپ کے اوپر جھوٹی یا غلط ایف آئی آر درج نہ ہو جائے، اس سے آپ کو بچانا بھی پولیس کا فرض ہے۔ یہ یقینی بنانا کہ ایف آئی آر ٹھیک درج ہو اور یہ یقینی بنانا کہ تفتیش ٹھیک ہو، اس کے لیے پولیس نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہر تھانے میں یہ بورڈ لگا ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایف آئی آر کے بارے میں تصدیق کر کے دینے اور وقت کے ٹائم فریم کے ساتھ ساتھ دینے کے بارے میں ہم نے کلیئر احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ اس ٹائم فریم کے اندر اگر پولیس پرچہ درج نہیں کرتی تو آپ 1787 کے اوپر فوری طور پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ آپ کی درخواست آتے کے ساتھ آپ کو ای ٹیگ نمبر بہترین کمپیوٹر سسٹم سے دے دیا جائے گا۔ اس میں آپ کے تمام حقوق اور پولیس کے تمام فرائض لکھے ہیں۔ ان سوالوں کے علاوہ جو کہ اسپیسیفک ہر جرم کے بارے میں ہے، کوئی تفتیشی آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، اور جو اطلاعات آپ نے دینی ہے
وہ بھی جرم کے بارے میں صاف صاف لکھ دی گئی ہیں۔ یوں آپ کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ اب ایف آئی آر درج ہونے کے بعد تفتیش کا عمل ہے۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر پولیس کا ملازم ہے۔ یہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتا ہے، لیکن اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے متعین ہوا ہو اور آپ کے لیے صحیح تفتیش کر کے دے، اور اس کی تمام ٹائم لائنز، تمام آپ کے حقوق اور اس کے فرائض آپ کو انویسٹیگیشن کی ایڈوائزری میں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ آپ تھانے تشریف لائیے، ایف آئی آر آپ کا قانونی حق ہے اور اس کو درج صحیح طرح سے کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے تمام پروسیسز آپ کو بتا دیے گئے ہیں، تمام چیزیں تھانے کے اندر بھی درج ہیں اور بورڈز پہ لگا دی گئی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ سچ بولیں اور سچی گواہی دیں، اور یقینی بنائیے کہ آپ ہمارے پاس آئیں بغیر سفارش کے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہترین خدمت کریں گے۔ دوسری جانب کمشنر لاہور عید کے دوسرے دن بھی متحرک ہے۔ چودھری محمد علی رنداوا نے سوشل ویلفیئر اولڈ ہوم عافیت کا دورہ کیا، رہائش پذیر بزرگوں میں عید تقسیم کی۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رنداوا عید کے دوسرے دن بھی متحرک رہے۔ کمشنر لاہور نے اہل خانہ کے ہمراہ ٹاؤن شپ سوشل ویلفیئر اولڈ ہوم عافیت کا دورہ کیا، اولڈ ہوم میں موجود افراد سے ملاقات کی اور عید تقسیم کی۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ عید کے اس موقع پر ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ضعیف افراد ہماری محبتوں کے منتظر ہیں۔ اسی ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ محمد یوسف، ڈویژنل ڈائریکٹر لاہور مبشر جاوید، ڈپٹی ڈائریکٹر نادیہ امین بھی ہمراہ تھیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عید کے دوسرے روز فیلڈ میں ورکرز کے ساتھ متحرک نظر آئے۔ شالیمار چائنا اسکیم، گڑھی شاہو، ڈیرہ گجراں کے علاقے میں صفائی اور سیوریج کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور نے ورکرز میں مٹھائی اور عید بھی تقسیم کی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عید کے دوسرے روز فیلڈ میں ورکرز کے ساتھ متحرک رہے۔ شالیمار چائنا اسکیم، گڑھی شاہو، ڈیرہ گجراں کے علاقے میں صفائی اور سیوریج کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی نے صفائی اور ورکرز کی حاضری پر بریفنگ دی۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے صفائی کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لاہوریوں کو صاف ستھری عید کا تحفہ دینے پر ڈی سی لاہور نے افسران اور اہلکاروں کو شاباش دی۔ اے سی سی ٹی محمد مرتضیٰ بھی ہمراہ تھے۔ جیرو بلا پہلوان کی برسی کے موقع پر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن نے دنگل کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیرو بلا پہلوان کی برسی کے موقع پر 24 اپریل کو شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دنگل کروایا جائے گا۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر مہر اکرم عرف گالا پہلوان باغبان پورہ والے دنگل کے انتظامات کریں گے۔ ایونٹ میں ٹائٹل کشتی سمیت 20 چھوٹی بڑی کشتیاں کروائی جائیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔